بے غرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتوں کشتی، بہک کے قلعہ عثمان و ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہیں۔ نگاہیں اٹھ جاتی ہیں مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، کارہے عرض پر کھڑے ہو کر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل پر پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت دریا کی طغیانی اور سمندر کی روانی پر ہے، کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک پر ہے۔ آؤ اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کی ڈالیاں نچھاور کریں جن کو خدا تعالیٰ نے کہیں مدثر فرمایا ہے تو کہیں مزمل فرمایا ہے تو کہیں یا ایھا الرسول فرمایا ہے۔ آؤ اس رسول کے عشق و محبت میں سرسار ہو کر نذرانہ دل لٹانے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ جلسہ کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا گیا ہے۔ بعد حسب دستور ملک کے مشاعر شعراء کرام برسر اسٹیج ہو کر آپ کے سامنے نعتیہ کلام سے مخصوص انداز میں دلوں کو سرور بخش رہے تھے اور آپ حضرات دلچسپی سے سماعت فرما رہے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دیوانے ہیں۔ لیکن دیوانہ صرف تم ہی نہیں بلکہ سچا دیوانہ تو وہ ہے جس کو دنیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دیکھیے اویس قرنی ایسے دیوانے رسول تھے جن کو شہنشاہ دو جہان نے اپنا جبہ اطہر عطا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دیوانے رسول تھے جو حبش کے رہنے والے اور کالے تھے، لیکن دیوانہ بن کر بارگاہ رسول میں حاضری دی تو وہ کالے بلال نہیں رہے بلکہ مانند ہلال بن گئے۔ اسی لیے تو شاعر نے یہ نقشہ کھینچا ہے، بدر اچھا ہے فرق پینا ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فرق پینا ہلال اچھا ہے، چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ حضرات محترم، دیوانوں کو بارگاہ خداوند قدوس میں چل کر دیکھا تو کوئی دیوانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کا جلسہ منا رہا ہے تو کوئی دیوانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا جلسہ منا رہا ہے تو کوئی دیوانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا جلسہ منا رہا ہے تو کوئی دیوانہ صدیق اکبر تو کوئی دیوانہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانیت شجاعت کا جلسہ منا رہا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی نورانیت کا جلسہ منا رہے ہیں۔ حضرات پروردگار عالم اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں کرتے بلکہ آؤ ذرا تعصب کی اینک اتار کر نگاہ محبت سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرو تو اچھی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خود خدا بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد ربانی ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نور نبی کی شان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی منظر کشی کو دیکھ کر میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ
کیونکہ قرآن کے زیر و ضبط پر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حرف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مسلم بات ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے پاک نے لے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس نور کا ذکر خود خدا کرے تو غیروں کے گھٹائے سے کب گھٹ سکتا ہے، جس کی ترجمانی مجدد دین و ملت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یوں فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، کہاں ہے وہ لوگ جو نور علی نور کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے میں سرگردہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو نور نبی کو شرق بسر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اے نور نبی کو شرق بسر سے تعبیر کرنے والوں، آؤ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا دامن مضبوطی سے تھام کر تعصب کی اینک اتار کر نگاہ محبت سے رسول اعظم کی اس تعریف کا جائزہ لو جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی آبدار کلمات ہے۔ بغور پڑھو، خدا کی قسم حرارت ایمانی میں تیزی آ جائے گی۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 179 میں یہ حدیث درج ہے، سماعت فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلنی نورا فی قلبی ونورا من قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا عن یمینی ونورا من بشری ونورا فی شعری ونورا من بشری ونورا من لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی ونورا اللہم اعظم لی نورا وعاذنی نورا وجعلنی نورا۔ حضرات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ، بنا دے میرے لیے دل میں نور اور میرے قبر میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے جلد میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے ہڈی میں نور۔ اے اللہ، میرے لیے نور معظم بنا دے اور مجھے نور عطا فرما اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ اسی حدیث طیبہ کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت طاقہ شرک و بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان